السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1284 پڑھیں گے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فیما یرویہ الربیہ، اس حدیث میں جو نبی علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ قال یا عبادی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں نے حرام کر دیا ہے ظلم اپنی ذات پر، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں الفاظ کچھ نئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ فیما یرویہ الربیہ، کہ وہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہو کر اپنے بندوں سے کلام کریں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، یعنی ہر قسم کا ظلم۔ اس میں کسی کے نیکیوں کا کم کر دینا، یا کسی کے گناہوں کا زیادہ کر دینا، یا شریعت میں سختی کر دینا، یا نرمی، یا ایسی شریعت اور اسلام کے ایسے احکام کہ جس میں ایک کا حق ضائع ہو اور دوسرے کا حق وافر ہو، ایسی کوئی چیز نہیں۔ یہ تمام چیزیں ظلم میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کر دیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری شریعت کا ہر ایک چھوٹا اور بڑا حکم وہ ظلم سے خالی ہے۔ اور دوسری جو اللہ تعالیٰ اس میں بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فَلَا تَظَالَمُوا، کہ میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یعنی مالی طور پر ظلم ہو، یا زبان سے، یا کسی اور طریقے سے، آنکھ کے اشارے سے ہی اگرچہ ظلم ہو تو شریعت میں وہ بھی ظلم ہی قرار دیا جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے کا حق چھیننا، یا ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا، یا مال کے بارے میں کسی دوسرے کا حق چھین لینا یا ظلم کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اور یہ کوئی کسی خاص لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک، اور ایک چھوٹے سے لے کر بڑے تک، سب پر یہ حکم لازم ہے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے ظلم نہ کرے، چاہے وہ استاد ہے، یا ماں باپ ہیں، یا اولاد ہے، یا بہن بھائی ہیں آپس میں، یا مالک اور ورکر ہیں، یا ڈاکٹر ہے، یا اور کسی بھی زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہے، تو ان سب کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کا بھی ظلم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، کہ جس شخص نے ظلم کیا اس نے خسارے کو اٹھا لیا، یعنی خسارہ اس نے لے لیا اور نفع چھوڑ دیا۔ تو عقلاً یا نقلاً کسی قسم کا بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا، یعنی صحابہ سے یہ دریافت کیا، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ یعنی یہ صحابہ کا ادب تھا، احترام تھا کہ ان کو جب کوئی بات پوچھی جاتی تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، اور اگر اس کا جواب جانتے ہوتے تو پھر بتا بھی دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ،
تیرا اپنے بھائی کے متعلق اس طریقے سے ذکر کرنا جس کو وہ برا سمجھے۔ قال، صحابی کہتے ہیں کہ افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، تو کیا پھر بھی وہ چغلی ہے، غیبت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول، اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو، فقد اغتبتہ، پس تحقیق تو نے اس کی غیبت کی ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس کے بھائی میں وہ عیب نہ ہو جو وہ بیان کر رہا ہے، یعنی جو بات کہہ رہا ہے وہ اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو فرمایا کہ فقط بہتہ، کہ اس نے اس کے اوپر بہتان لگایا، یعنی اگر اس میں وہ چیز ہے تو اس کو بیان کرنا غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر اس کو بیان کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا، یہ بہتان ہے۔ تو یعنی اس کے بارے میں بہت سی وضاحتیں کی گئی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی ایک کتاب ہے جو فی الاحکام، یعنی احکامات کے بارے میں ہے، تو انہوں نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ غیبت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کا اس طرح سے ذکر کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور چاہے وہ اس کے یعنی کوئی بھی رشتہ ہو تو اس کے لیے۔ اور پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں ایک باب باندھا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ غیبت کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو حرام نہیں ہیں، جو جائز ہیں اور ان کے کرنے میں برائی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی سے رشتے کا مشورہ کرتا ہے تو وہ اس کو بتائے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یا مکان کرائے پر لینے یا دینے کے بارے میں بات ہو، یا کاروبار کے سلسلے میں بات ہو، یا کوئی شخص کسی سے کوئی معاہدہ کرنے والا ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا یہ معاہدے کے لیے بندہ درست ہے، تو اس کو بتایا جائے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ اس کی تعریف میں بات ہوگی تو پھر تو وہ غیبت کے زمرے میں بالکل نہیں آتی۔ اگر الٹ ہوگی، یعنی اس نے یہ بتایا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ غیبت نہیں بلکہ اپنے بھائی کو نقصان سے آگاہ کرنے کی بات ہے۔ ایسے ہی کوئی زمین کا خریدنے والا ہو یا اور کوئی ہو تو ان سب کو بتا دینا کہ یہ زمین اچھی نہیں ہے، یا یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، یا یہ جانور تم جو خریدنے لگے ہو یہ بیمار ہے، یا اس طرح کی کوئی بات، تو یہ اس کے لیے ایک اچھا مشورہ ہے، یہ غیبت نہیں ہوتی۔ غیبت میں ایک بات جو بنیادی ہے وہ یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کو اچھالنا اور اس کی عزت پر حملہ کرنا، جو اس کی دل آزاری کا سبب بنے، اس کو غیبت کہتے ہیں، کہ بلا وجہ اس کی بات کرنا۔ اگر کوئی وجہ ہے، جس طرح بعض اوقات بیوی یا بعض اوقات خاوند اپنے بیوی کے بارے میں کسی سے مشورہ کرتا ہے کہ اس میں یہ خامی ہے تو میں کیا کروں، یا ایسے ہی کوئی شخص اپنے نوکر یا غلام یا اپنے رشتہ دار یا اپنے ہمسائے کسی کے بارے میں مشورہ کرتا ہے کہ وہ شخص اس طرح کا ہے تو میں اس سے کیسے بچوں، کیا کروں، تو یا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کہے کہ آپ تک میرے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، تو یہ ساری صورتیں یہ غیبت کی نہیں ہوں گی۔ یعنی یہ اپنی صفائی پیش کرنا یا دوسرے کو مشورہ دینا، یہ چیزیں اس غیبت میں نہیں آتی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ لیکن ایسے موقعوں پر بھی مثلاً کوئی شخص کسی سے فتویٰ پوچھنے کے لیے جائے تو فتویٰ لینے کے لیے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ کسی شخص کا نام لینے کی بجائے یہ کہہ دے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ یوں کہنے سے اگر مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو پھر وضاحت سے بات بھی کی جا سکتی ہے کہ فلاں شخص کا یہ معاملہ ہے تو شریعت اس کے معاملے میں کیا کہتی ہے۔ اور اسی طرح کسی کو برائی سے روکنے کے لیے اگر کوئی کسی کے بڑے شخص کے پاس جائے کہ وہ شخص جو تم سے چھوٹا ہے وہ اس برائی میں مبتلا ہونے کا اس کے لیے خطرہ ہے تو اس کو بچایا جائے، تو یہ چیز بھی غیبت کے اندر نہیں آتی۔ بہرحال ان ساری باتوں کا حل سب سے بہترین یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ لا یعنی گفتگو سے بچو، غیر ضروری باتوں سے بچو۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت دلچسپی لیتے ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، وہ کیسے، تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بس صرف اپنے معاملات کو دیکھو۔ وہ ایک کہا جاتا ہے نا کہ طوبیٰ لمن شغلہ عملہ، کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو اس کے اپنے عیب ہی اس کو مشغول رکھیں۔ بس اپنے آپ کو بندہ دیکھے کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے، اور میں نے کل اللہ تعالیٰ کو کیسے حساب دینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اخلاقی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں بہت سی اخلاقی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور نہ بولی بڑھاؤ، ولا تباغضوا، یہ تیسرے نمبر پر اخلاقی برائی ہے کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، نمبر 4، اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی بے رخی نہ کرو، نمبر 5، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کہ تم میں سے بعض کے سودے پر، یعنی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، یعنی کوئی شخص بھی اگر کوئی شخص خرید رہا ہے تو وہ اس چیز کو نہ خریدے۔ یہ 5 بڑی بڑی برائیوں کا یہاں ذکر کر کے فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور ہو جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی، المسلم اخو المسلم، یہ 6ٹھی چیز ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نمبر 7، وہ اس پر ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اور اس کو وہ ذلیل نہ کرے، ولا یحقرہ، یہ نمبر 9، کہ اس کو حقیر نہ سمجھے۔ التقوی ہاہنا، آپ نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے اپنے دل کی طرف، 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، آدمی کو یہی برائی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، حرام دمہ، اس کا خون حرام ہے، ومالہ، اور اس کا مال بھی حرام ہے، وعرضہ، اور اس کی عزت بھی خراب کرنا حرام ہے۔ اخرجہ مسلم، اسے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اب اس کی تھوڑی تفسیر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد کرنے سے منع کیا ہے کہ حسد نہ کرو۔ اس کے متعلق پیچھے ہم حدیثیں پڑھ آئے ہیں کہ حسد صرف حسد کرنے والے کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ جس پر حسد کیا جاتا ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے یہ حقوق العباد میں آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی سا حسد بھی نہ کرو، اور آپ نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تو ایسا کرنے سے بچے رہنا چاہیے۔ حسد کا معنی اور مفہوم وہاں تفصیل سے ذکر ہو گیا ہے کہ یعنی یہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اس کے پاس نہ رہے مجھے مل جائے، یا اس کی ضائع ہو جائے اور مجھے مل جائے، اور کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اللہ سے دعا کرنا یہ حسد نہیں ہے۔ دوسری چیز یہاں ذکر فرمائی ہے کہ ولا تناجشوا، بولی نہ بڑھاؤ۔ جس طرح منڈیوں میں سودا ہوتا ہے کہ ایک شخص 1000 میں وہ گاہک کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو دوسرا شخص جو دکاندار کا ساتھی ہی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گاہک ظاہر کر کے کہتا ہے کہ مجھے بڑی ضرورت ہے، مجھے 1100 کی دے دو، یا گاہک اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے 1000 کی لینی ہے تو دوسرا گاہک کہتا ہے کہ میں نے 1100 کی لینی ہے، تیسرا گاہک کہتا ہے کہ مجھے چلیں 1200 کی دے دیں، حالانکہ وہ دونوں 11-12 والے گاہک نہیں ہوتے، وہ دکاندار کے ساتھی ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پھر جو اصل صحیح خریدار ہے وہ جلدی سے اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ چیز مہنگی ہے، تو وہ لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی کئی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ گاڑیوں میں
کچھ زائد افراد بیٹھے ہوتے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم سواریاں ہیں، ان کو دیکھ کر ایک سواری بھی آ جاتی ہے، تو پھر وہ بعد میں جب اتر جاتے ہیں تو سواریوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ساری سیٹیں تو خالی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دھوکہ دہی کسی بھی طریقے سے ہو، اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ تیسرا یہاں ذکر ہے تباغضوا، کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، یعنی دل میں اس طرح سے غصہ رکھنا کہ اس شخص کا کوئی نہ کوئی نقصان کر دینا، اور یا اس بات کی خواہش رکھنا کہ میرا جو مخالف ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے اور اس کے نقصان پر خوش ہونا، یہ چیز منع ہے۔ ولا تدابروا، یعنی اگر ایک شخص کو ضرورت ہے اور دوسرا شخص اس کی مدد کرنے کی بجائے پیچھے ہٹ جائے، مالی ضرورت ہو یا فعلی طور پر تعاون کی ضرورت ہو، تو اس کا تعاون کرنے کی بجائے اس کو پیٹھ دکھا دینا، یعنی بے رخی دکھا دینا، یہ منع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اسی حدیث میں بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے تو وہ اس کو اس طرح سے بے سہارا اور بے آسرا نہ چھوڑے بلکہ اس کی مدد کرے۔ ولا یبیع بعضکم علی بعض روایات میں یہ عین کی بجائے غین ہے، وہاں اس کا معنی ظلم ہوگا کہ تم میں سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ یہاں یہ معنی ہے کہ نہ سودا کرے تم میں سے کوئی بعض کے سودے پر، یعنی یہ پہلے تناجشو میں بھی بات ہو چکی ہے، تو اس میں تھوڑی سی صورت کا فرق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ دکاندار کے ساتھی گاہک بن کے قیمت بڑھاتے ہیں، یہاں یہ ہے کہ ہیں دونوں گاہک لیکن ایک گاہک بات کر رہا ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک چیز ہے، دکاندار کہہ رہا ہے کہ میں یہ 700 کی دوں گا اور گاہک کہہ رہا ہے کہ نہیں میں 500 کی لینا چاہتا ہوں، دونوں میں بات چیت جاری ہے کہ اتنے میں ایک گاہک آتا ہے تو کہتا ہے کہ لو پکڑو 600 اور مجھے دے دو، تو یہ منع ہے، ایسے نہیں بلکہ پہلے کی بات ختم ہو جانے دو۔ اسی طرح سودے کے علاوہ یعنی رشتہ یا اور بھی بہت سی ایسی چیزوں میں جہاں کسی کی بات دوسرے سے چل رہی ہو تو تیسرے شخص کو اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے بلکہ انتظار کرنا چاہیے۔ اگر پہلا شخص اس رشتے کو یا سودے کو چھوڑ دے تو پھر دوسرا شخص بات کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مسلمان کی مثال ایک جگہ پر فرمایا کہ کل بنیان، دیوار کی طرح ہے کہ اس کی یعنی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، کوئی بھی اینٹ نکل جائے گی تو باقی اینٹیں بھی ڈھیلی ہو جائیں گی، اس طرح مسلمان کا بھائی ہے۔ اور ایک جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال جسم کی طرح دی، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کل جسم کی طرح، کہ اگر ایک عضو بیمار ہو تو سارا جسم اس کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمدردی ایسے ہی کرنی چاہیے جس طرح اگر ایک انگلی دکھتی ہو تو دوسری انگلی اس کی جگہ پہ کام کر رہی ہوتی ہے، ایک ہاتھ دکھتا ہو تو دوسری ہاتھ اس کی جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ اعتراض نہیں کرتا کہ وہ ہاتھ کیوں نہیں کر رہا، نہیں۔ پھر فرمایا کہ لا یظلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو ذلیل سمجھے، نہ حقیر سمجھے، یعنی ذلیل بھی نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ نہ کرے اور اس کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے، نہ تعلیم میں، اسی طرح حسن میں، قد میں، عقل سمجھ میں، مال و دولت میں، کسی بھی لحاظ سے، عہدے میں، کسی بھی لحاظ سے وہ دوسرے کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تقویٰ تو دراصل دل میں ہے، یعنی اگر ایک شخص ظاہری طور پر ان چیزوں کا اظہار نہیں کرے گا لیکن اس کے دل میں یہ چیزیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ذکر کیے کہ تقوی کا تعلق دل سے ہے، یعنی دل کو صاف کرو، دل اگر ٹھیک ہوگا تو پھر ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہوگا عمل، اور اگر دل ہی ٹھیک نہیں ہے تو عمل چاہے کیسا ہو وہ مقبول نہیں ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کو یہی شر کافی ہے، یعنی اور کوئی شر نہ بھی اختیار کرے تو یہی شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی آج کل بیماری ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو لباس میں، ہر چیز میں اپنے آپ سے کمتر ظاہر کرتے ہیں، اور کمتر ظاہر کرنے کے لیے پھر بڑی کوشش بھی کی جاتی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے
کہ یعنی کسی مجلس میں جانا ہے تو ایسا لباس ہو جو کسی کا نہ ہو۔ پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں کہ جس سے وہ نمایاں نظر آئیں اور دوسروں کے سامنے وہ دوسروں سے داد حاصل کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں منع ہیں۔ انسان کو ٹھیک ہے اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھی شکل صورت اختیار کرے، لیکن یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وہ مجلس میں منفرد نظر آئے، یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی۔ یعنی خون کا مطلب سب سے زیادہ تو یعنی قتل ہوتا ہے سب سے بڑا جرم، لیکن کسی کو چھوٹا سا بھی ایسا زخم لگا دینا جس سے خون نکلے، جس طرح ایک دوسرے کو پینسل چبو دینا یا کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز چبو دینا جس سے خون نکل آئے، کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا بھی خون نہ نکلے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آ بھی جائے تو ایسی ضرب لگائی جائے، ایسی چوٹ کہ اس کا نشان نہ پڑے اور خون نہ نکلے۔ اس سے ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی ہلکی چوٹ ہوگی کہ نشان بھی نہ پڑے اور خون بھی نہ نکلے، کیونکہ قیامت والے دن سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ پھر اسی طرح اس کا مال بھی حرام ہے، یعنی وہ کسی بھی طریقے سے بٹورا جائے، وہ وراثت ہو یا خریداری کے وقت جس طرح زمینوں کی حد بندی کی جاتی ہے تو لوگ اس میں غبن کر لیتے ہیں، یا اسی طرح جیسے کم تولنا کم ناپنا بھی اس میں آ جائے گا، اور بعض اوقات گاہک دکاندار کو دھوکہ دے جاتا ہے، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح گھروں میں ایک دوسرے کی چیزوں کو کھا پی جانا اور چھپا لینا یا دوسروں کو پریشان کرنا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وَعِرْضُهُ، اور عزت، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ یعنی مجلس میں بیٹھ کر یا اکیلے پن میں دوسرے کی بے عزتی کر دینا۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور پھر کسی کی بے عزتی کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، کسی کے لباس پر تنقید یا اس کی کسی بات کو پکڑ لیا یا کسی بھی طریقے سے اس کی یعنی اس کو اس کا مقام نہ دینا اور اس کی عزت کو خراب کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہیں۔ اور یہ حدیث بڑی جامع قسم کی حدیث ہے اخلاقیات کے بارے میں۔ اگلی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک چھوٹی سی دعا ذکر ہے جو اسی اخلاقیات کے متعلق ہے۔ وَأَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، کہ اے اللہ مجھے بچا لے منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے اور برے اعمال سے اور بری خواہشات سے، والادواء اور بری بیماریوں سے۔ اخرجہ الترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو وصححہ الحاکم، حاکم نے صحیح کہا ہے اور یہ الفاظ بھی حاکم کے ہیں۔ تو اس حدیث میں برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات، بری بیماریوں سے بچنے کی دعا ہے۔ یہ بڑی بہترین دعا ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیا جائے، یا چلتے پھرتے یا صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کر لیں، تو انشاءاللہ اس کی تاثیر بہت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔